السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت مدینہ کی طرف۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھا ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی، اور اگر ہم میں سے کوئی وقت مقرر پر نہ پہنچ سکا تو سمجھا جائے گا کہ اسے قید کر دیا گیا ہے۔ تو عمر اور عیاش تو وقت مقرر پر آ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا، اسے مجبور کر کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب عمر اور عیاش وقت مقرر پر پہنچ گئے تو یہ دونوں مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر گئے۔ تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، تینوں کی ایک ماں تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا، عیاش دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم، اگر تمہاری ماں کو تکلیف پہنچے گی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگے گی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے کا سوچ لیا ہے تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ آخر عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر گر گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس بیوقوف کے ساتھ کیا۔ تو ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے لیے رکے ہوئے تھے، البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے اللہ کے ارشاد کا انتظار کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔